نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 12 باب ما یذکر فی الفخذ، باب ہے جو ران کے متعلق تذکرہ آیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ نماز کے وقت عورے کا ڈھانپنا۔ عورہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عورہ غلیظہ اور ایک عورہ خفیفہ۔ عورہ غلیظہ اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو کہا جاتا ہے، جس کا ہر صورت میں ڈھانپنا لازمی ہے۔ نماز یا نماز سے خارج اس کا ڈھانپنا لازمی ہے۔ دوسرا عورہ خفیفہ، جس کے اندر تخفیف ہے، ڈھانپنا بہتر افضل تو ضرور ہے لیکن اس کو لازم قرار نہیں دیا، جس طرح ران ہے۔ ران کے متعلق یعنی عورہ خفیفہ کے متعلق اس کو ڈھانپنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں اہل علم کے دو نظریے ہیں، اور احادیث میں بھی دونوں کا تذکرہ آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں قسم کے نظریوں کے تین دلائل بیان کیے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے ایک تبصرہ بھی اس پر کر دیا ہے، اور فیصلہ قارئین پر سامعین پر رکھ دیا ہے کہ دونوں قسم کے دلائل آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کو زیادہ بہتر صورت لگتی ہے اس کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، وَيُرْوَى عَنِ ابن عباس وجرحد ومحمد بن جحش، روایت آئی ہے ابن عباس سے، جرح سے اور محمد بن جحش سے، اور وہ تینوں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الفاخذ عورۃ، کہ ران یہ عورہ ہے، ران ڈھانپنے والی چیز ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت امام ترمذی متصل سند کے ساتھ حدیث نمبر 2796 کے تحت لائے ہیں، لیکن اس کے سند کے اندر ابو یحییٰ قطات راوی کمزور ہے۔ دوسری جرحد کی روایت، جس کو امام مالک موطا کے اندر بھی اور اسی طرح امام ترمذی جامع ترمذی کے حدیث نمبر 2795 میں لائے ہیں، اگرچہ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر جلد 2 صفحہ 248 میں اس کے اندر اضطراب کا اظہار کیا ہے کہ سند کے اندر اضطراب ہے۔ تیسری روایت محمد بن جحش کی، محمد بن جحش سے مراد محمد بن عبداللہ بن جحش ہیں۔ جحش محمد کے دادا ہیں، دادا کی طرف نسبت ہے، محمد کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ تو ان کی روایت متصل سند کے ساتھ امام احمد مسند احمد میں حدیث نمبر 22495، اور اسی طرح امام حاکم مستدرک حاکم میں، اور امام بخاری التاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ 12 پر لائے ہیں۔ آگے دوسرا نظریہ ہے، اس کو بھی امام صاحب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال انس حاصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فاخذہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران سے کپڑا ہٹا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ روایت متصل سند کے ساتھ امام بخاری خود آگے حدیث نمبر 371 کے تحت لائے ہیں۔ اب یہ دو قسم کی روایات بیان کر دی ہیں، ایک کے اندر عورے کا ڈھانپنے کا تذکرہ اور اس کو ران کو عورہ کہا گیا ہے، اور دوسرے کے اندر کہ آپ نے ران سے کپڑا ہٹایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو تطبیق بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں حدیث انس اسند، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے،
و حدیث و جرحد احوط، اور جرحد والی روایت وہ زیادہ احتیاط والی ہے، حتیٰ نخرج من اختلافہم، اس طرح تطبیق دے کر ہم علماء کے اختلاف سے نکل سکتے ہیں، یعنی دونوں کے اختلاف کے اندر یہ تطبیق دے کر ہم اس کا درمیان والا ایک انداز اس کا اختیار کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کے اندر ران کو ننگا کرنے کا تذکرہ ہے، سند کے اعتبار سے تو وہ قوی ہے، کیونکہ پہلی روایت جو حضرت ابن عباس جرحد محمد بن جحش کی روایات ہیں ان کے اندر قدر کلام ہے، جس کا پہلے اشارہ کر دیا۔ سند کے اعتبار سے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قوی ہے، جس کے اندر ران سے کپڑا ہٹانے کا تذکرہ ہے، لیکن احتیاط والا پہلو یہ ہے کہ ران اگرچہ عورہ خفیفہ ہے تو اس کو بھی ڈانپ کر رکھا جائے، بلا وجہ اس کو ننگا نہ کیا جائے۔ اب دونوں روایتوں کے اندر تطبیق بھی ہوگی کہ بوقت ضرورت کسی مجبوری کے تحت اگر کپڑا ہٹ بھی جائے تو یہ عورہ غلیظہ کی طرح نہیں ہے، البتہ عام حالات میں احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ ران کو بھی ڈانپ کر رکھا جائے۔ اب مزید اس کے بارے میں کچھ اور بھی دلائل بیان کیے کہ وقال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین داخل عثمان۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رانوں کو ڈانپ لیا جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ان کے پاس آئے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب المناقب حدیث نمبر 3695 کے تحت لائے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قائدن فی مکان فیہ ماء، ایک پانی والی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، کدن کشف عن رکبتیہ، اور آپ کے ران سے کپڑا ہٹ گیا، فلما داخل عثمان غطاہا، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے جلدی سے ران کو ڈھانپ لیا۔ اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2401 میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلما استاذن عثمان جالسا، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، مستجن فی بیت کاشفا عن فخذیہ، گھر کے اندر آپ لیٹے ہوئے تھے اور ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت اندر آنے کے لیے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں واقعے بھی ہو سکتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک واقعہ تھا، تو بہرحال آپ نے ران کو ڈانپ لیا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ران کو ڈانپنا چاہیے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے ران کو ڈانپا۔ اسی طرح ایک اور دلیل امام صاحب بیان کرتے ہیں، وقال زید بن ثابت، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاخذوا علی فاخذی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اس حال میں کہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میری ران کے اوپر آپ کے ران تھی، اسی حالت کے اندر وحی نازل ہونی شروع ہوگی، فثاقلت علیہ، تو مجھ پر بڑا ثقل ہو گیا، بڑا ایک بار اور بوجھ آ گیا، حتیٰ خفت ان ترز فاخذی، جہاں تک مجھے ڈر ہوا کہ میری ران کہیں ٹوٹ نہ جائے، چور چور نہ ہو جائے۔ یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ایک طرف اور ایک حصہ بیان کیا گیا ہے۔ مکمل تفصیلی روایت کتاب و تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر لا یستوی القاعدون من المؤمنین، سورہ نساء کی آیت نمبر 95، حدیث نمبر 4592 کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہیں کہ جس وقت لا یستوی القاعدون من المؤمنین یہ آیت نازل ہوئی تو
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی تو اتنا بوجھ میری ران پر آ گیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یعنی وحی کا ایک یہ ثقل اور بوجھ کی وجہ سے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ران اورا ہوتا تو ران کے اوپر ران رکھنا یہ درست نہ ہوتا، جس طرح کہ کسی دوسرے کے اورا خلیزہ کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں، اسی طرح اگر یہ بھی اورے کی طرح ہوتی تو آپ ران کے اوپر ران نہ رکھتے۔ لیکن اس کی جو پہلے ایک تطبیق والی بھی صورت بتلا دی ہے کہ اورے کی دو قسمیں بنائی جائیں، اورا غلیظہ اور اورا خفیفہ۔ اورا غلیظہ کا ڈانپنا تو ہر صورت میں ہی لازمی ہے، لیکن اورا خفیفہ اس میں بہتر افضل اولا یہی ہے کہ اس کو ڈانپ کر رکھا جائے۔ اگر یہ کبھی ننگا ہو بھی جائے، خود بخود ہو جائے یا آمدن بھی کبھی ہو جائے تو اس میں تخفیف ہے۔ جس طرح کلاس فیلو ساتھی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ران کے ساتھ ان کے ران مس کر رہی ہوتی ہے، ٹچ کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی رش وغیرہ ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جسم ہے، ران ہے، وہ مل بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 371، اس حدیث کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ عورے کا ننگا ہونا بوقت ضرورت اس کو ننگا اگر ہو جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا عبد العزیز بن صحیب عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے غزوے کے لیے آپ نکلے۔ فصلینا عند صلاۃ الغداۃ بغلس، تو صبح کی نماز ہم نے خیبر کے قریب جا کر اندھیرے میں ہی پڑھی۔ عام جیسے صبح کی نماز پڑھتے تھے اس میں کچھ سفیدی ہوتی تھی، لیکن اس دن زیادہ اندھیرے کے اندر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد فراقب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراقب ابو طلحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پر سوار ہو گئے اور حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے۔ وَأَنَا رَدِيفُ ابی طلحہ، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے تھا، میں ابو طلحہ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فَأَجْرَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، آپ تیزی سے چلتے جا رہے تھے خیبر کی گلیوں میں۔ خیبر کی تنگ گلیاں تھیں، اس کے اندر تیزی سے اپنی سواری کو چلاتے جا رہے تھے۔ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو چھو رہا تھا۔ گلی تنگ تھی، برابر میں دونوں سواریاں چلتی جا رہی تھیں، تو جب قریب سواریاں ہوئی ہیں تو میرا گھٹنا جو ہے وہ آپ کی ران کے ساتھ لگا۔ ثم حاصر الازار عن فخذہ، پھر آپ نے ہٹایا ازار مت اپنی ران سے، چونکہ تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، حملے کی کیفیت ہے، تو آپ کی توجہ آگے تمام معاملات کی طرف تھی، تو ران سے کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ حاصر الازارہ یہ فعل لازم بھی آتا ہے اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے خود کھولنے سے مراد کہ آپ کی توجہ اس کو ڈھانپنے کی طرف نہ رہی۔ اگر ازار خود ہی کھل گیا ہے تو جنگی کیفیت ہے، تیزی سے سواری پر جا رہے ہیں، تو اس وقت ایسی شکل کے اندر اگر چادر کا کوئی ایک طرف ہو بھی جائے تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ حتیٰ انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا ہٹا تو یہاں تک میں نے دیکھی آپ کی ران کی سفیدی، وہ بھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ چونکہ اس کے اندر ارادتاً ران کا ظاہر کرنا ثابت نہیں ہو رہا، ایک اس میں تردد والی کیفیت ہے کہ آپ نے خود کپڑا ہٹایا تھا یا خود بخود کھل گیا تھا،
اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو کہ حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں دیا کہ ران جو ہے اس کو ننگا ہی کیا جائے، اس لیے بین والا جو طریقہ اختیار کیا ہے۔ فلما داخل القریۃ، جب آپ آگے خیبر کی بستی میں داخل ہوئے، قال اللہ اکبر، آپ نے اونچی آواز سے نعرہ اللہ اکبر کا بلند کیا اور فرمایا خاربت خیبر، ویران ہو گیا، تباہ ہو گیا خیبر، بس اب خیبر ختم۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، بے شک جب ہم کسی قوم کے آنگن میں، ان کے صحن میں اترتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو ڈرائے ہوئوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے ڈر اختیار نہ کیا بلکہ بغاوت اور سرکشی پر تلے رہے، ایسے لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ قالھا ثلاث، یہ آپ نے 3 مرتبہ بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا، وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ خیبر اب یہ اس کی فتح ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قال، راوی بیان کرتے ہیں وخارج القوم الی اعمالہم، لوگ نکلے تھے اپنے کام کاج کی طرف۔ خیبر کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ راتوں رات ہمارا گراؤ ہو چکا ہے، وہ اپنے روٹین وائز اسی طرح صبح اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے جو زمیندار کے یا باغبانی کے آلات تھے ان کو سنبھالا اور اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر کھیتوں کی طرف نکلے۔ وخارج القوم الی اعمالہم، قوم اپنے عملوں کی طرف نکلے، کام کاج کی طرف نکلے۔ فقالوا محمد، جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف خیبر کا گھیراؤ ہوا ہے، لشکر ہی لشکر ہے، کہنے لگے محمد، ھذا محمد، ھذا مبتدا ہے، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال عبدالعزیز راوی عبدالعزیز بن صہیب وہ فرماتے ہیں وقال بعض اصحابنا، ہمارے بعض ساتھیوں نے یہ لفظ بھی بیان کیے ہیں کہ وہ خیبر والے جب نکلے ہیں تو انہوں نے قال محمد کے ساتھ یہ بھی لفظ کہا تھا والخمیس، والخمیس کا لفظ بھی کہا تھا، اور خمیس کا معنی جیش لشکر ہے۔ خمیس ویسے تو 5 کو کہتے ہیں، یعنی 5 سمتوں والا لشکر ہے، تو چونکہ جنگ کے اندر جو لشکر ہوتا ہے اس کی ترتیب ایسے لگائی ہوتی ہے کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے، جس طرح کہ کھیل کے میدان کے اندر بھی کھلاڑیوں کو مختلف سمتیں ان کی تقسیم کی ہوتی ہے، خصوصاً فٹ بال ہے، ہاکی ہے، تو اس میں کوئی رائٹ سائڈ، کوئی لیفٹ سائڈ، کوئی فل بیک، اور کوئی اس طرح کے اس کی تقسیمیں کی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے اپنے جگہ پر اسے خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنگ کے بھی 5 حصے میں تقسیم کر کے اس کو لشکر کو تشکیل دیا ہوتا ہے۔ تو پہلے کا مقدمہ کہتے ہیں، جو سب سے آگے ہوتا ہے مقدمہ، دوسرا ساقہ، اس کے بعد ہوتا ہے ایک قلب ہوتا ہے جو سینٹر کے اندر سپلائی کرنے والا اور آگے دفاع کرنے والا، وہ جناحان 2 اطراف ہوتی ہیں دائیں بائیں، اس طرح 5 اس کے حصے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو خمیس کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ خیبر والوں نے یہ بات کہی کہ یہ محمد اور اس کا لشکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، راوی فرماتے فاصبناها عنوتن، تو لیا ہم نے، حاصل کیا ہم نے خیبر کو عنوتن، بڑی قوت و طاقت سے۔ اس کے لیے ہمیں مقابلہ کرنا پڑا، یہ نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کر ہی ان پر ہیبت اور خوف چھا جائے اور شکست خوردہ ہو جائے، انہوں نے آگے سے مقابلہ کیا، ہم نے طاقت و قوت سے خیبر کو حاصل کیا۔ فجمع سبیو، چنانچہ قیدیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو ان کے قیدی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، ان کا مال و اسباب بھی۔ جب جمع کیے گئے قیدی، فجاء دحیہ، تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قال یا نبی اللہ آتنی جاریۃ من سبیہ، اس نے عرض کی اللہ کے رسول قیدیوں میں سے ایک لونڈی مجھے بھی دے دیجئے۔ جو غیر مسلموں کے مرد اور عورتیں گرفتار ہو جائیں، مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں یا باندیاں کہا جاتا ہے۔ تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے التجا کی کہ ایک لونڈی یا باندی مجھے بھی دے دیجئے۔ قال اذهب فخذ جاریۃ،
آپ نے کہا کہ جاؤ وہ وہاں عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان میں سے ایک لے لو جو آپ کو پسند ہے۔ فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، انہوں نے صفیہ بنت حیی کا انتخاب کر لیا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضرت دحیہ نے جو خیبر کے یہودی تھے، ان کا جو سردار تھا حیی، اس کی بیٹی کا انتخاب کر لیا، تو سردار کی بیٹی چن لی۔ ایک آدمی بھاگا وہ آپ کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی یا نبی اللہ آتیت دحیۃ صفیۃ بنت حیی سیدۃ قریظۃ والنذیر، کیا آپ نے دحیہ کو صفیہ بنت حیی جو کہ قریظہ اور نذیر کا سردار آدمی، اس کی بیٹی اس کو دے دی ہے؟ قریظہ اور نذیر کا جو سردار ہے حیی، اس کی بیٹی، ایک سردار کی بیٹی ایک عامی آدمی کو دے دی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سردار کی بیٹی سردار کے پاس ہی آنی چاہیے، ایک کمانڈر کی بیٹی کمانڈر کے پاس ہی آنی چاہیے۔ لا تصلح الا لک، یہ درست نہیں ہے مگر آپ کے لیے، یہ تو آپ کے لیے مناسب ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ ایک کھاتے پیتے گھر کی بڑے سردار کی بیٹی ہے، اس کا رہنا سہنا باقی معاملات، تو وہ ایک سردار کے گھر میں جائے تو تبھی اس کا کوئی بسر اوقات ہو سکتی ہے۔ ایک عامی آدمی جس کا قوم میں سے درمیانے کے طبقے کا ہے، تو ایک سردار کی بیٹی کا اس کے ساتھ نباہ ہونا یا اس کا ذہن کا ہم آہنگ ہونا یہ بڑا مشکل تھا۔ اس لیے اس آدمی نے آ کر کہا کہ یہ تو آپ کے لیے مناسب ہے۔ اور ویسے جب ان کو بھی پتہ چلے گا کہ بھی چلو سردار کی بیٹی ایک سردار کے ہاں چلے گی تو محسوس نہیں کریں گے، لیکن جب یہ ہوگا کہ ایک عامی آدمی کہ وہ قبضے میں چلے گی تو اس میں وہ لوگ بھی بڑا اس کو ناپسند کریں گے، ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ قالد او بہا، آپ نے کہا اس کو بلاؤ، پھر دحیہ کو بھی اور جو اس نے لونڈی کا انتخاب کیا اس کو بھی، دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ فجاء بہا، پس وہ ان کو لے کر آیا۔ فلما ناظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ واقعی بھی وہ کہنے والے کی بات تو درست ہے۔ آپ نے حضرت دحیہ کو فرمایا خود جاریت من السبی غیرہ، ان لونڈیوں میں سے کوئی اور لونڈی، کوئی اور باندی لے لیجیے۔ قال فآتک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوج، پھر آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد اسے نکاح کر لیا۔ لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی جس کے حق میں آ جائے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کیا۔ فقال له ثابت، اس روایت کو بیان کو جو کرنے والے تھے ثابت نے ان سے پوچھا یا ابا حمزہ ما اصدقہا، اے ابو حمزہ اس کا حق مار کیا متعین کیا تھا؟ آپ نے نکاح کیا تو حق مار کیا تھا؟ قال نفسہا اعتقا وتزوجہا، تو انہوں نے فرمایا کہ خود ان کے نفسی کو، ان کی آزادی ہی کو آپ نے حق مار بنایا تھا۔ آزادی ایک بڑی عظیم چیز ہے، تو آپ نے کہا کہ تجھے آزاد کر دیتے، یہ آزاد کرنا ہی تیرا حق مار۔ حتی اذا کان بالطریق، یہاں تک کہ جب واپسی میں راستے ہی میں تھے، تجہزت له ام سلیم، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تیار کیا۔ فاحدثها له من اللیل، اور رات کو آپ کی طرف بھیجا، جیسا دلہن کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، ان کو تیار کر کے بھیجا۔ فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، آپ نے صبح عروس کی حالت میں، دلہا کی حالت میں کی۔ فقال من کان عنده شیء، تو آپ نے پھر فرمایا کہ جس کے پاس کوئی شے ہے فلیجئ بھی، اس کو لے آئے۔ جو زادیرہ تم لے کر آئے تھے، جو بچا آپ کے پاس زادیرہ وہ تمام کے تمام یہاں اکٹھا کریں۔ وباسط نتان، چمڑے کا ایک دسترخوان تھا، اس کو بچھا دیا گیا۔ فجعل الرجل یجیء بالتمر، کوئی آدمی کھجوریں لے کر آ رہا تھا۔ وجعل الرجل یجیء بالسمن، کوئی گھی یا تیل تھا وہ لے کر آ رہا تھا۔
وَأَصَبُ قَالَ ذَكَرَ السَّوِيق، راوی کہتا ہے کہ میرا خیال یہ کہ انہوں نے ستو کا بھی ذکر کیا، کوئی ستو لا رہا تھا، یعنی جو کسی کے پاس تھا ان تمام نے وہاں اکٹھا ڈھیر لگا دیا۔ فَحَاسُ حیسن، پھر انہوں نے اس کا حیث بنایا، یعنی تمام کو ملا کر ایک حلوہ سا بنا دیا۔ وَكَانَتْ وَلِیمَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اسی چیز کو ولیمہ بعض روایات میں اور بھی وضاحت ہے کہ دسترخوان زمین پر بچھایا اور نیچے زمین میں گڑھے سے بنا دیے، مٹی تھوڑی سی کھود کر دائیں بائیں کر کے گڑھے بنا دیے، اوپر چمڑے کا دسترخوان، تو دسترخوان کو تھوڑا سا دبا کر اندر، تو وہی ایک برتن نما جیسے چیز ہوتی وہ بن گئی۔ تو وہ جو سرید بنایا تھا تو وہ ان کے اندر رکھ دیا، تو صحابہ نے بیٹھ کر آرام سے وہ کھا لیا۔ ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کے اندر پانی جمع تھا، تمام نے وہاں چلو بھر بھر کر پانی پی لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، انتہائی سادہ انداز، نہ کوئی تکلفات ہے نہ کوئی اور ہیں، تو عام جو چیزیں ان کو اکٹھا کیا ہے وہی بیٹھ کر ملا کر تو وہاں نے بیٹھ کر کھا لی ہیں، ساتھ تالاب وہاں سے پانی پی لیا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ بہت بار بار یہ واقعہ صحیح البخاری کے اندر لائے ہیں، 37 مرتبہ امام بخاری یہ واقعہ لائے ہیں، کہیں اختصار سے اور کہیں تفصیل سے۔ اسی ایک واقعے سے 37 جگہ لا کر اور 37 مسائل کا استدلال کیا ہے، 37 الگ الگ مسائل کا استنباط اس سے کیا ہے۔ یہ ہے امام بخاری کی فقاہت کہ ایک ہی حدیث سے کتنے کتنے مسائل کا استدلال کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ صرف پنساری نہ تھے، بلکہ وہ ماہر طبیب، بیماری کی تشخیص اور علاج کرنے والے، دوا کے اجزاء اور اس کا استعمال کرنے والے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ پرہیز اور اس کے متعلقہ تمام چیزیں جاننے والے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ غلط باتیں کردہ کہ محدثین تو صرف ایک پنساری جیسے ہوتے ہیں، وہ جڑی بوٹیاں رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان جڑی بوٹیوں کے اثرات کیا ہیں، کون سی بوٹی کس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ تو طبیب اور حکیم ہوتے ہیں جن کو ان کا پتہ ہے، جن کو کوٹ پیس کر اس کو علاج کے لیے بناتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محدثین تو صرف حدیثوں کو جمع کرتے جاتے تھے، حفظ کر لی، مطلب مفہوم ان کو نہیں آتا تھا، اور جو فقہاء ہیں انہوں نے ان کا مفہوم سمجھا ہے۔ کتنی غلط قسم کی یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ محدثین جنہوں نے پوری زندگی اپنی احادیث کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھلانے اور سمجھنے میں صرف کر دی، ان کو کہہ دینا کہ یہ صرف پنساری تھے، ان کو حدیثوں کا مطلب مفہوم نہیں آتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جن فقہاء کو ہم فقہاء کی ان کی فقاہت کے یا ان کے مرتبہ اور مقام کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے مقابلے کے محدثین کے مقابلے میں جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے کہ کتب فقہ جو صرف احکام بتلاتی ہے لیکن ان کا اور ماخذ نہیں بتلاتی، فقہ کی کتب کیا ہیں، وہ احکام بتلاتی ہیں، مسائل بتلاتی ہیں، وہ احکام کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے لیا، کیا دلیل ہے اس کی، یہ وہ نہیں بتلاتی۔ تو گویا کہ پھر یہ ہمیں بھی پھر کہنے کا حق ہے کہ جو فقہاء ہیں وہ تو ایک پیسی ہوئی پڑیاں دیتے ہیں، اور آگے والے لینے والوں کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس پڑیا کے اندر ہے کیا ہے، اس میں کیا چیز اس میں ڈالی ہے۔ 4-5 چیزوں کو ملا کر پیس کر ایک پڑیا دے دی، کھانے والے نے منہ میں ڈالی، اور وہ کڑوی ہے میٹھی ہے، وہ کس مقصد کے لیے کیا چیز اس کے اندر ڈالی گئی اس کا تو اس کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح کی تشبیہات دینا جن کی محنت اور کوششوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ان کو یہ پنساری بنا دینا اور باقی جو فقہاء کو ان کو طبیب اور حکیم بنا دینا، اس طرح کی تشبیہات دینا درست نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔